نیوز روم میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی شہر کے حالات پر۔ 3 دن گزر گئے، کیا صورتحال ہے؟ اسکول کالجز بند، پرچے ملتوی، لوگوں کو ضروریات زندگی بھی میسر ہونا مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے مہمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے آج، لیکن دوپہر میں ایک بار پھر زور و زبردستی دکانیں اور کاروبار بند کروائے گئے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف حسنین صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، پیپلز پارٹی سے شہلا رضا، اور نذیر لغاری صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ شہلا رضا صاحبہ، متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا رہے ہیں حکومت کو۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مکمل طور پر کس طرح کا تعاون آپ کو درکار ہوگا دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ صورتحال کو جلد از جلد بہتری یا نارملسی کی جانب لایا جا سکے تاکہ اسکول کالج نہ بند ہو، پرچے ملتوی نہ ہو کم از کم؟ دیکھیں، اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ یہ شر پسندی کر رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ گو کہ میں گورنمنٹ نہیں ہوں، ڈپٹی اسپیکر ہوں، تو گورنمنٹ کو اب اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھتے ہی شرتے ہی کو گولی مارنے کی یا اس طرح کی بات کریں، اس لیے کہ ایک طرف تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حالات ہیں، دوسری طرف جو ہے ہر ایک کا دھیان جو ہے وہ لندن کی طرف ہے، تیسری طرف ہمیں سب سے بڑے مسئلہ کراچی میں اس وقت ٹیررزم کا ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو اتنا ایزی نہیں لے سکتے۔ کراچی میں امن و امان ویسے بھی ایک خواب ہوتا ہے۔ ٹھیک، آصف حسنین صاحب، آپ لوگوں کے دھرنے کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی جاری ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی کاروبار زندگی اسی طرح بند ہے، پرامن صورتحال ہے؟ آپ کے پاس وہاں سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، صبح کے بعد سے تمام آپ کے میڈیا نے یہ باتیں نشر کی اور باقاعدہ خبریں دیں اور وہاں کی جو کلپس دکھائے جس میں یہ بات واضح تھی کہ تمام تر سندھ کے شہر کھل چکے ہیں، کاروبار ان کا کھل چکا ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ کراچی میں بھی تقریباً ایسے ہی صورتحال ہے، سوائے چند ایک جگہوں پر۔ اور ایسی یہ صورتحال بھی اس وقت پیش آئی کہ جب چند سادہ لباس لوگوں نے شہر کے کچھ علاقوں میں اس طرح کی شرپسندی کرنے کی کوشش کی کہ جس کے بارے میں ہم بھی اور جس کے بارے میں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بارہا کہتی چلی آ رہی ہے کہ ایسے عناصر بھی شہر میں موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ شہر کا جو ہے وہ امن اسی طرح خراب رہے، لیکن اس میں قطعی طور پر ایم کیو ایم کے اعلانات کے بعد ایم کیو ایم کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو ہم نے جو معلومات لی ہے، جو ہم نے چیزوں کی ہے، تو یہ آپ لوگوں کو بھی چیزیں ریئلائز ہونی چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جو غم اور غصہ ہے وہ اس وقت کم ہو سکتا ہے کہ جب لندن میں اس واقعے کے حوالے سے جو سفارت خانہ ہے ہمارا، جو حکومت ہے، وہ پراپر طریقے سے اس انداز میں کام کرے جس انداز میں وہاں کی حکومتیں اپنی شہری کے لیے، جب وہ پاکستان میں پکڑا جاتا ہے، جب کوئی امریکی شہری یا ریمنڈ ڈیوز پاکستان میں پکڑا جاتا ہے اور اپنے شہری کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں، تو یہ تو پھر قائد تحریک الطاف بھائی ہیں جن کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، ان کی ایک لیڈرشپ، ایک قیادت، ایک شخصیت ہے، تو پھر ان کے لیے وہ کوششیں نظر آنی چاہیے بھرپور طریقے سے سفارت خانے کی، حکومت کی، اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ مسئلہ وہاں ریزالو ہوگا تو یہاں پر اس غصے میں، اس غم میں تھوڑی سی کمی آئے گی، اور یقینی طور پر جو ہے وہ لوگ محسوس کر سکیں گے کہ جی اس شہر میں جس طرح تمام سیاسی جماعتوں نے اس دھرنے میں آ کر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، اسی طریقے سے حکومت اور صفاتی سطح پر جو کام ہونا چاہیے، جو چیزیں ہونی چاہیے، جو چیزیں اسپیڈ اپ ہونا چاہیے۔ اور حکومت کام تو کر رہی ہے، سفارتی سطح پر کاؤنسلر رسائی بھی دے دی گئی، آج ملاقات کیا قائم مقام ہائی کمشنر نے۔ آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں حکومت کی جانب سے جو اقدامات لیے گئے ہیں؟ ہم بالکل جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت کا کہ حکومت نے جس طرح سے کوششیں کی ہیں، اور یہ کوششیں اور تیز ہونی چاہیے تاکہ اس معاملے سے نکل سکیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ جو الطاف بھائی کے جو لوگ ہیں، جو چاہنے والے، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کے اندر ایک غم کی کیفیت تو ہے، اور وہی تو وجہ ہے کہ اس غم کی بنیاد پر وہ یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس ساری چیزوں سے نکالنا ہے تو پھر حکومت کو میں پھر کہوں گا کہ اسی طرح سے ذمہ داریاں پوری کرنی ہے جس طرح وہ لوگ اپنے شہری کے لیے اپنے ان علاقوں میں جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو تھانوں سے لے کر وہ سفارتی سطح تک اپنے پورے کام جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں اور چیزوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یہی کوششیں جو ہے وہ پاکستان کو اسی انداز میں کرنی ہوں گی، اور الطاف بھائی کو جو ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ حکومت پاکستان سے بھی اس طرح کی کوششیں چاہتی ہے۔ شہلا رضا صاحبہ، صبح سندھ سے کیا خبریں آپ کے پاس؟ بہت سے شہروں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں،
کراچی کے بعد حیدرآباد کا خاص طور پر نام آتا ہے، وہاں بھی شہر کو بند کرایا گیا، صورتحال وہاں بھی خراب ہوئی۔ مجموعی طور پر صوبہ سندھ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ کی حکومت، آپ کی جماعت، اور صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے کیا خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اقدامات تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس وقت جو قوانین ہیں برطانیہ کے، اس کے حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ کافی وہاں پہ کوشش ہوئی ہے۔ بے شک پی ایم ایل این ہے ایسا، لیکن وہاں پہ عمران مرزا گئے ہیں، جبکہ بابر غوری صاحب کو انہوں نے رسائی نہیں دی۔ تو باقی جو وہاں کے قوانین ہیں، وہاں پہ وہ لائرز اور ڈاکٹرز کی پریزنس میں انٹروگیشن کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی طرح 3rd ڈگری وغیرہ کا وہاں پہ طریقہ نہیں ہے۔ تو میں بھی یہی چاہوں گی کہ یہ ہمارے سارے بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے ہم ساتھ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، کہ ان کے اوپر ایک قائد پر ایک مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے۔ لیکن میں بھی یہی چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ آج تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے اسکول بند ہیں، سب ہیں، اور بالکل ایک سیاسی طریقے سے اس کو لے کے چلیں، اور سیاست میں ہر چیز کا حل ہے، اور اس کو ایک سیاسی طریقے سے دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کے حوصلے بلند رکھنے ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ تحقیقات چل رہی ہیں 3 سال سے، اس میں یہ چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس سال یا تھوڑے دنوں میں یا تو یہ تو ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ اپنے آپ کو بلند رکھنا چاہیے کہ جی اگر ہم جو ہے ایک سیاسی ورکر ہیں تو ہمیں ہر چیز کا ایک سیاسی حل نکالنا ہے۔ تو جو میں بار بار کہہ رہی ہوں وہ یہی کہہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے ایک طریقہ کار کیا کہ پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہر جگہ دھرنے ہوں گے، اس سے یہ لوگ نے ایک جگہ کا فیصلہ کیا، یہ بہتر کیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہی اب ان کی اینجیوگرافی کی بھی رپورٹ ہے، ہر طرح کی آ رہے ہیں کہ اینجیوگرافی ہوئی ہے، دلیل تو وہ ہے، ان کی ٹانگ کا آپریشن بھی ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھا کے بالکل اینجیوگرافی ابھی رپورٹ سامنے نہیں آئی ان کی کوئی بھی۔ ہاں، اس سے جو فائدہ اٹھا کے لوگ خبریں پھیلاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ پورا پولیٹیکل اپروچ اپنائیں اور اس طریقے سے اپنے لوگوں کو مزید جو ہے ان کے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ شہلا صاحبہ پولیٹیکل اپروچ کی بات کر رہی ہیں، جذبات قابو میں ہونے چاہیے۔ نذیر لغاری صاحب، سیاسی جماعتوں کا کردار کیا بنتا ہے؟ صوبائی و وفاقی حکومت جو رٹ کی کمزوری حکومت کی نظر آ رہی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے یہ سب کچھ نہ ہو؟ شہلا صاحبہ نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، جس طرح کے معاملات چل رہے تھے یہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں ناکام نظر آتے ہیں ہمیں سیاسی جماعتیں یا صوبائی اور وفاقی حکومت معاملات کنٹرول کرنے میں؟ ظاہر ہے کہ ان کی وہ رٹ نہیں ہے ویسے جس طرح سے ہونی چاہیے، اور جس طرح ریاست کام کرتی ہے اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایم کیو ایم نے بہت سوچ سمجھ کر بہت سے فیصلے کیے ہیں، اور وہ جا کر جس طرح سے دھرنے پر بیٹھے اور انہوں نے دھرنا کیا ہے، اور اس کے بعد جو اناؤنسمنٹ رات کو ہوا ہے خالد مقبول صاحب نے کیا کہ جی شہر کھل جانا چاہیے اور ٹرانسپورٹ کو آ جانا چاہیے سڑکوں پر، یہ تو اعلانات انہوں نے کیے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس معاملے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہاں کا ہے، برطانیہ کا ہے کرمنل پروسیجر، وہاں کا جو بھی ہے جس طرح سے وہ کرتے ہیں، اور ان کا ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے، پھر پروسیکیوشن کا طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد پھر ٹرائل کا طریقہ کار ہے، یہ ساری پروسیس ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی تک تو وہ نہیں ہوا ہے، کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی ہے، ابھی تک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم اندازہ کریں، اس لیے کہ ابھی تو انویسٹیگیشن ہے، اور انویسٹیگیشن میں بھی معاملات کلیئر ہو سکتے ہیں، اور برطانوی جو قانون ہے وہ بھی اپنا ایک راستہ نکالے گا، اور اس کو بھی اندازہ ہے کہ کراچی جیسا شہر اور سندھ جیسا صوبہ بہت حساس ہے، اور وہ بھی اگر جو قانون سے ماورا کوئی زیادتی کہیں سے بھی کوئی نظر آئے گی تو وہ خود بھی وہ بھی اس چیز کو ضرور نظر میں رکھیں گے کہ اس کا معاملات بہت سنگین ہوں گے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو حکومتیں ہیں، اور یہاں پر جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، اور یہاں کا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے شہر کی، پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے شہر کی، اب تو نون لیگ اور تحریک انصاف بھی، یہ بھی اس شہر کے امن کے حوالے سے اہم پارٹیاں ہیں، اور ان تمام پارٹیوں نے
الطاف حسین کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور ان کو دکھ کے اور مشکل کی ان گھڑیوں میں ان کے ساتھ دیا ہے. اور لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ تو جا رہے ہیں کیمپ میں اور جا کر وہاں پر جہاں دھرنا دیا جا رہا ہے وہاں جا کر بیٹھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہ ایک طرف ہے. باقی پارٹیوں کو بھی اس طرح سے آپس میں مل کر وہ کرنا چاہیے. تحریک انصاف کو اور نون لیگ کو بھی آگے آنا چاہیے اور پھر ان سب کو مل کر شہر کے امن کے لیے. اور باقی جماعت اسلامی ہے، بڑا پارٹیاں ہیں اور کسی پارٹی نے بھی، کسی پارٹی کی یہ خواہش نہیں ہے کہ الطاف حسین کسی زیادتی کا شکار ہوں، کسی ناانصافی کا شکار ہوں. کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ایک الطاف حسین صاحب کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کو ماورائے قانون اور ماورائے کسٹم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ایک مکمل اور غیر مشروط انصاف ہونا چاہیے. اور تو یقیناً اس طرف تو ساری پارٹیاں مل کر یہ بات کر سکتی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف شہر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسے بحال کرنے کے لیے اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ پارٹیاں جوائنٹ کانفرنسز کر سکتی ہیں، جوائنٹ ایسا مظاہرہ کر سکتی ہیں کہ مل کر شہر میں جائیں اور شہر میں لوگوں سے بات کریں اور ایک ساتھ ہو کر بات کریں. اور لوگ بھی ایک تکلیف دہ صورتحال میں ہیں اور لوگوں کو بھی جو غم اور غصہ ہے وہ بھی اس کا بھی بلا جواز نہیں کہنا چاہیے. لوگوں کو ظاہر ہے اتنا بڑا غم ہے اور انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کسی نے اس طرح سے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہو جائے گا. اور جہاں تک ایم کیو ایم کا معاملہ ہے ان کا تو سب کچھ لیڈرشپ ہی ہے، یعنی پارٹی کی جو روح ہے. ایم کیو ایم سے نذیر لغاری صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ اب کل وہ کیا دیکھ رہے ہیں. نذیر لغاری صاحب بات کرتے ہیں اکٹھا ہو کر چلنے کی اور مثبت پیغام دینے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو. آصف حسنین صاحب، اب کل کیا کراچی میں کاروبار کھلے گا، اسکول کالج کھلیں گے، ٹرانسپورٹ سڑکوں پر ہوگی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کل کیا ہوگا کراچی میں؟ دیکھیں، میں پھر واضح کر دوں کہ یہ واقعہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ تھا اور الطاف بھائی کے جو لوگ ہیں، جو ہمدرد کارکن اور ووٹرز ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے کہ ابھی تک جو وہاں کے جو معاملات ہیں وہ ابھی حل نہیں ہو سکیں. شہر کے حوالے سے تعلق ہے، شہر کے کاروبار کا، شہر کی ٹرانسپورٹ کا. گریجولی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کل کے اعلانات کے بعد آج کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، کل اور بھی بہتر ہوگا. لیکن جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے، دیکھیں، آپ کسی کو کسی غم سے، افسوس سے اگر باہر نکالتے ہیں تو وہ پھر بہتر ہو کر کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ غم میں ہو، افسوس میں ہو، جس طرح کے الطاف بھائی کے کارکنان، الطاف بھائی کے لوگ ہیں، تو ان نیچرل چیز ہے کہ انہوں نے تو ایک بات جو ہے وہ صرف یہی رکھی ہے کہ وہ دھرنا دیں گے. اور دھرنے میں پورے شہر میں نہیں، صرف شہر کے ایک حصے میں، ایک جگہ میں وہ بیٹھے ہیں اور اپنے جو ہے غم کا اظہار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح. متحدہ قومی موومنٹ اپنا پرامن احتجاج جاری رکھے گی، کہنا ہے آصف حسنین کا. شہلا رضا صاحبہ، ابھی پوری گفتگو میں کہا دن میں سے چل رہے ہیں، غم و غصہ کراچی میں بھی دکھائی دے گا. اگر حکومت وہاں معاملات سنبھال لے تو یہاں پر بھی غم و غصہ کم ہو جائے گا. سندھ حکومت اس پوری صورتحال میں ویجیلنٹ رہے گی؟ دیکھیے، حکومت جو ہے، ہلو جی شہلا صاحبہ، دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ بہت زیادہ ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کوئی کسی ملک کے قوانین میں نہیں بول سکتا جو بھی وہ کرائم کا الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو الزام ہی ہے نا، چارج بھی فریم نہیں ہوا، وہ ان کی سرزمین پہ ہے. تو ہم اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایڈیشنل جو ہے کیا کہتے ہیں عمران مرزا صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے وکیل دے دیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فاؤنڈر لیڈر ہے اور فاؤنڈر لیڈرز کے اوپر کارکن جو ہیں وہ اپنی جان تک جو ہے وہ نشاور کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ اس وقت شہلا صاحبہ، آپ کل سندھ میں، کراچی میں حالات معمول پر دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کافی بہتری ہے اور اس وقت بھی سڑک چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. میں آفس بھی گئی تھی اور ٹھیک ہے. بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصف حسنین صاحب، ایم
وقت یہاں ختم ہوا. نذیر لغاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات یہ کہ لنڈن کے قوانین کے مطابق معاملات حل کیے جائیں گے. وہاں کا قانون کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے, معاملات کیسے آگے بڑھائے گا, یہ فیصلے لنڈن میں ہوں گے. کراچی کے حالات کو بہتر کرنے کی ذمہ داری کراچی میں سندھ حکومت کی اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق کی حکومت کی ہے کہ حکومتوں کو اپنی رٹ مضبوط بنانی ہے, نہ کہ شر پسند مضبوط ہوں. حکومتیں, سیاسی جماعتیں اور سوسائٹی کے لوگ آگے بڑھیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, مثبت پیغام دیں, اعتماد دیں عوام کو, تاکہ شر پسند عناصر کو پیچھے دھکیلا جا سکے. وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے شمالی وزیرستان سے ایک اہم مسئلے پر. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے آغاز کے بعد سے ہی مقامی لوگوں کی مقامی آبادی کی نقل مکانی شروع ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں پرامن علاقوں کی جانب جا رہے ہیں. اعداد و شمار بھی اس بارے میں سامنے آ رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار جو بتائے جا رہے ہیں وہ 23,000 سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. غیر سرکاری تنظیمیں یا آزاد ذرائع ان کی تعداد 74,000 سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. کچھ اعداد و شمار اس طرح کے بھی سامنے آ رہے ہیں, یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ افغانستان یعنی سرحد پار بھی نقل مکان ہیں. کیا کوششیں حکومت پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں؟ ہمارے ہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں, کس طرح کے کیمپس قائم کیے گئے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا سہولت ہے, اس پوری صورتحال پر بات کریں گے. پہلے جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے رسول داوڑ سے کہ حقیقت ہے کیا, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. رسول, کہیے گا شمالی وزیرستان کے حالات کو آپ قریب سے دیکھتے ہیں, وہاں سے رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, کتنی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں اور یہ جا کہاں رہے ہیں, کہاں پر انتظامات ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل, یہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی کی جو داوڑ علاقہ ہے, میرلی بازار کے قریب, ان سے لوگ نکل رہے ہیں اور بنوں کی طرف جا رہے ہیں. یہاں بکا خیل کے مقام پر حکومت نے ان کی رجسٹریشن کے لیے کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے, جس میں ان کی تعداد ان کی رجسٹریشن کے مطابق اب تک 28,219 لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. لیکن جو دیگر ذرائع ہے یہاں پہ غیر سرکاری ذرائع ہے وہ یہ تعداد اس سے کہیں بڑھ کر بتا رہے ہیں. البتہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا کیمپ قائم کیا گیا ہے, لیکن ابھی تک اس کیمپ میں کوئی بھی نہیں جا سکا. ابھی ریسنٹلی میں وہاں سے آیا ہوں تو وہاں کے جو آئی ڈی پیز ہے اس کو گھر بھی نہیں مل رہے ہیں بنوں میں, اور کرائے کے جو مکانات وہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو اس میں بہت مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جب سے یعنی 22 تاریخ سے گولہ باری جاری ہے اس وقت سے لوگ کافی پریشان ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آیا ہمیں علاقہ چھوڑ دے یا نہ چھوڑے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو حافظ گلبادر ہے انہوں نے رسول داوڑ یہ بتائیے گا کہ کتنی تعداد میں لوگ نکل چکے ہیں. رسول یہ بتائیے کتنی تعداد یعنی پرسنٹیج وائز کتنے فیصد لوگ نکل چکے ہیں, اور ان کی اسکریننگ کا کوئی عمل ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو نکل رہے ہیں, یا کتنے خاندان ہیں, کہاں سے گزر رہے ہیں, کچھ اس بارے میں معلومات رکھ رہی ہے حکومت؟ جی بالکل, اس کے لیے 2 جگہ پہ جو پہلے سے چیک پوسٹ قائم ہے, ایک کجوری چیک پوسٹ ہے اور ایک بکا خیل کے قریب. ان 2 چیک پوسٹوں کی ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, اور بکا خیل چیک پوسٹ کے قریب وہاں پہ آج کل جو بچے ہیں جن کو 2 سالوں سے پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے ہیں ان کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں حکومت کے پاس کوئی اس طرح کی پلاننگ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شمالی وزیرستان کی آبادی چونکہ 98 کے بعد سے مردم شماری نہیں ہوئی, لیکن غیر سرکاری وہ ریکارڈ کے مطابق 8,40,000 کے قریب لوگ شمالی وزیرستان میں رہائش پذیر ہے, جس میں 2 قومیں ہیں, داوڑ اور وزیر. تو ان دونوں قوموں میں اس میں زیادہ تر آبادی میرلی اور میران شاہ میں ہے. اور یہ آج کل جو کاروائیاں جاری ہے یا جو لوگ آئی ڈی پیز بن رہے ہیں ان کی تعداد بھی سب سے زیادہ میرلی سے اور میران شاہ سے ہے. تو اس لحاظ سے یہ 2 تحصیلیں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس مسئلے میں, اور اس آئی ڈی پیز بھی یہاں سے نکل رہے ہیں. جی عائشہ. بہت شکریہ رسول داوڑ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسی پورے معاملے پر ایف ڈی ایم اے کیا کر رہا ہے, فاٹا ڈیزاسٹر اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ارشد خان ہمارے ساتھ ہیں. ارشد صاحب بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں نقل مکانی کرنے والوں کے, اور آپ لوگوں کے پاس تعداد کیا ہے, کیا اعداد و شمار ہے, کتنی تعداد میں لوگ جا چکے ہیں ان علاقوں سے؟ جی آج تک آج دن تک جو ہم نے رجسٹریشن کی ہے تو سیدگئے چیک پوسٹ کے مقام پر ہماری رجسٹریشن پوائنٹ ہیں. ابھی تک 2,415 فیملیز نکلے ہیں, رجسٹرڈ ہوئے ہیں, جن میں تقریباً 32,035 افراد پر مشتمل ہے. اسی کے علاوہ یہاں پر فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے
ہم دونوں اکٹھے اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور جس طرح بتایا گیا کہ بکاخیل باران ڈیم کے قریب اس کے لیے کیمپ قائم کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کیمپ میں کوئی نہیں آ رہا ہے۔ حکومتی خیبر پختونخوا یہ جو بکاخیل پر آپ نے کیمپ بنایا ہے اس میں لوگوں کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں یا کیمپ بنایا گیا کہ یا لوگ ترجیح نہیں دے رہے اس کیمپ میں جانے کو؟ دو وجوہات ہیں کہ ایک تو وہاں پر ابھی تک باقاعدہ آپریشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، اور حکومت کی طرف سے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی جب تک پراپر نوٹیفیکیشن نہ ہو وہ لوگ حکومتی جو امداد ہے اس کی دائرہ اختیار میں پوری طرح سے نہیں آتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ کیمپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا یہ کہیے گا جو لوگ قبائلی علاقوں سے نکل رہے ہیں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، کیا ان کو درست معلومات کہا جائے کہ کس طرح مانیٹرنگ کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا راستے روٹ لے رہے ہیں، کن شہروں کی جانب جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے اس بارے میں؟ چونکہ ہم جن لوگوں کو رجسٹر یا انلسٹ کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن کن علاقوں میں جانا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ وہاں بنو کی آس پاس ہی اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، ڈی اے خان ڈویژن میں بھی لوگ جا رہے ہیں، اور تقریباً 10% لوگ جو ہے وہ آگے پشاور اور نوشہرہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ارشد صاحب جب اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ یا وہاں پر جو اندر لوگ موجود ہیں وہ پاکستان کی طرف اندر علاقوں کی طرف آنے کی بجائے سرحد پار جا رہے ہیں، افغانستان کی طرف جانے کو ترجیح دے رہے ہیں، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کتنی تعداد میں لوگ سرحد پار کر کے افغانستان چلے گئے اور کل کو پھر وہ واپس آ سکتے ہیں، اور کیا سوچ اور کس طرح کے لوگ واپس آئیں گے، کیا حکومت اس پر نظر رکھے ہوئے ہے؟ چونکہ ہمارا دائرہ اختیار جو ہے وہ بنو تک ہے، اور ابھی تک ہم میران شاہ یا اس سے آگے بارڈر تک ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، لہٰذا اس کے متعلق مجھے کوئی خاص معلومات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب وہاں لوگ کس طرح جا رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت کس طرح کی کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔ اب یہ کہیے گا جنوبی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا تقریباً 5 سال ہو گئے، اس کی بھی بڑی تعداد ابھی موجود ہے سیٹلڈ ایریاز میں جو لوگ واپس نہیں گئے ہیں، ان کو واپس بھیجنے کے لیے یا ان کے علاقے میں حالات ان کے لیے بہتر بنانے کے لیے اس پر کیا کیا ہے آپ کی اتھارٹی نے؟ ساؤتھ وزیرستان میں ہم تقریباً اب تک 11,000 فیملیز کو واپس لے کے جا چکے ہیں اور اس کو وہاں سیٹل کر چکے ہیں۔ اس سال بھی ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جو علاقے وہاں پر موجود لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے صاف ہو چکے ہیں تو ان میں اس سال ہم انشاءاللہ 15,000 مزید فیملیز کو ساؤتھ وزیرستان میں واپس لے کے جائیں گے، اور جون کے تیسرے ہفتے میں ہمارا وہاں پر ریٹرن کا پروگرام شیڈول ہے۔ اچھا ارشد صاحب جو میں خبریں بھی دیکھ رہی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جو یہ شمالی وزیرستان کے علاقے وہاں بھی کچھ اس طرح کے پیمفلیٹس وہاں کی تنظیموں کی جانب سے تقسیم کیے گئے کہ 10 جون سے پہلے علاقے کو خالی کر دیں اور یہاں سے چلے جائیں، ترجیحاً کہا گیا کہ آپ افغانستان کی طرف چلے جائیں۔ آپ لوگ کس طرح کا نظام بنا رہے ہیں رجسٹریشن کا کہ ان کی پراپر ان کو رکھنے کا نظام ہو سکے، حفاظتی انتظامات ہو سکیں اور ایک ریسٹرکٹڈ ایریا تک محدود رہے، نہ کہ بہت سے سیٹلڈ ایریاز کی طرف یہ لوگ چلے جائیں؟ اس طرح ہے کہ ہم چونکہ ہمارا جتنا بھی رجسٹریشن ہوتا ہے یا جو کیمپ میں ان لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام والنٹری بیسس پر ہوتے ہیں، اس کو ہم کسی ایک علاقے میں ریسٹرکٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کی شہری ہیں اور یہ اگر کیمپ میں آنا چاہے تو ہم اس کو کیمپ میں رکھیں گے، البتہ اگر یہ اپنی مرضی سے پاکستان کے جس حصے میں بھی جانا چاہیں تو ہم اس کو قانون نہ روک سکتے ہیں اور نہ روکتے ہیں۔ تو عموماً 5 سے لے کر 10% تک لوگ کیمپ میں آتے ہیں اور 90 سے لے کر 95% تک لوگ جو ہے وہ ہوسٹ کمیونٹیز میں چلے جاتے ہیں اور تقریباً پوری پاکستان میں یہ پھیل جاتے ہیں۔ آپ یہ کہیے گا ایک تو آپ نے جو بات کی کہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں، اس سے شرپسند عناصر بھی نکل جاتے ہوں گے، اس میں کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کی اسکریننگ بہت پراپر ہوتی ہے کہ شرپسند عناصر نہ نکل سکیں؟ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس وسائل کتنے، ایف ڈی ایم اے کے پاس بہتر وسائل موجود ہیں اس پوری صورتحال کو نمٹنے کے لیے؟ اگر کل اس سے بھی بڑی تعداد میں وہاں سے آئی ڈی پیز آ جائیں تو آپ کیسے سنبھال سکیں گے؟ ابھی تو آپ کے کیمپ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ ہم پچھلی 5 سال سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور باجوڑ سے لے کر آج تک جو جتنی بھی فاٹا کی ایجنسیز ہے تو اس سے تقریباً 3,25,000 فیملیز جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، جن میں ابھی تک ہم 1,62,000 واپس اپنے علاقوں میں لے کے جا چکے ہیں۔
تو وسائل ہم کیس ٹو کیس بیسس پر حکومت سے طلب کرتے ہیں اور یہ حکومت ہمارے جو ڈیمانڈز ہے اس کے خیال رکھتے ہیں. فاٹا سیکریٹریٹ اپنے وسائل سے بھی کرتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہم ڈیمانڈ بھیج دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس سے نکلتے ہیں اور تھوڑا ٹائم وسائل ملنے میں لگ جاتا ہے, لیکن یہ کہ حکومت اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور وسائل کا ہمیں کوئی انشاءاللہ کمی کا سامنا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اور جو ہم نے پلان بنایا ہے کہ ان لوگوں کو ہم پورا انشاءاللہ خیال رکھیں گے. جہاں تک ان کی وہ رجسٹریشن کا تعلق ہے تو یہ ایک اتھینٹک سسٹم ہے جس کو ہم ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں رکھتے ہیں اور ان کا پورا ریکارڈ ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے. اچھا ارشد خان صاحب، اگر آپ کو اچانک اب آپ نے کہا کہ ابھی تک کہا نہیں گیا کہ کب لوگ آنا شروع ہوں گے، ابھی ان کو حکومت کی جانب سے نہیں کہا گیا کہ وہ علاقہ خالی کر دیں، اگر اچانک اس طرح کا کوئی حکم آ جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو کتنا وقت درکار ہوگا ایف ڈی ایم اے کو مزید کیمپس بنانے کے لیے، اور لوگ ترجیحاً ان کیمپس میں جائیں کیونکہ کیمپس کی حالت بھی ایسی ہونی چاہیے؟ عموماً جو ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ 1 ویک ہے، تو اگر لوگ مطلب ادھر وہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ ایٹ ونس نہیں آ جاتے. اس وقت جو ہمیں تقریباً 300 سے لے کر 400 فیملیز پر ڈے ہم ان کو رجسٹر کر رہے ہیں. اگر یہ تھوڑا مزید بھی بڑھ جائے تو 500-600 فیملیز تک پہنچ جاتے ہیں. تو روزانہ ہم جو ہے ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ کیمپس میں ہم 500-600 تک کے جو ٹینٹس ہیں وہ ایریکٹ کر سکتے ہیں، واٹر سپلائی کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، اور جو کوک فوڈ کا انتظام ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں اور ان کا وہ کوک فوڈ کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا وہ سسٹم ان پلیس ہے، اور اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں. اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ارشد خان صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شمالی وزیرستان بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی یعنی آئی ڈی پیز آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. خود ایف ڈی ایم اے کہہ رہی ہے کہ 32,000 سے زائد لوگ علاقہ چھوڑ چکے. ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو افغانستان کی جانب نقل مکانی کر رہی ہے. 400 سے 500 یا 300 سے 400 تک خاندان روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں کو چھوڑ رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں، بہتر طور پر انتظامات کیے جائیں، چاہے سیٹلڈ ایریاز میں ہو یا کیمپس قائم کیے جائیں، تاکہ یہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں نہ ہوں، ضروری اشیاء ان تک پہنچ سکیں. نیوز روم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.